السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ مذاکرات ختم، بمباری شروع، کیا آپریشن شروع ہو گیا؟ جیو سے متعلق پیمرا کا فیصلہ حتمی ہوگا، پرویز رشید۔ مودی کی نواز شریف کو دعوت، کیا نواز شریف بھارت جائیں گے؟ حلقہ NH-68 پر ووٹوں کی تعداد ٹائپنگ کی غلطی ہے، دھاندلی نہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ وزیرستان سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر فضائی حملے کیے ہیں پاک فوج نے ان ٹھکانوں پر جہاں پر دہشت گردوں نے پناہ لی ہوئی تھی، اور خبریں یہ ہیں کہ 60 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی اور مرنے والے زیادہ افراد جو ہیں وہ دہشت گرد تھے، اور ان میں کئی مختلف کمانڈرز کا بھی نام آ رہا ہے جو اس حملے میں ہلاک ہوئے۔ مینڈیٹ تو یہ تھا تمام سیاسی جماعتوں کا مسلم لیگ نواز کی حکومت کو کہ وہ مذاکرات کرے، اور ایک کوشش بھی کی گئی۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ہاف ہارٹڈ کوشش ہے، جس انداز میں حکومت نے اس معاملے کو چلایا۔ شروع میں ہی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ مذاکرات کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے ٹرمز اور ریفرنس ہی طے نہیں کیے گئے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اور جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی اس حوالے سے سیم پیج پر نہیں رہے، کیونکہ دہشت گردوں کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اور اب بڑے عرصے کے بعد وہاں پر یہ ایکشن ہوا ہے۔ آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے، جناب پروفیسر ابراہیم صاحب ہیں جو طالبان کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کے رکن، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ جو فاٹا میں بہت عرصہ تک سیکریٹری رہے اور معاملات کی پر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ سب سے پہلے میں جناب ابراہیم صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ السلام علیکم ابراہیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابراہیم صاحب، جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تو ایک بڑا بھرپور ایکشن ہوا ہے، بھرپور کارروائی کی ہے پاکستانی افواج نے، اور بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کیا گیا ہے جو ہمارے ہاں جو دھماکے ہوئے مختلف علاقوں میں ان میں ملوث تھے، اور اکثر جو مرنے والے ہیں ان میں غیر ملکی بھی ہیں۔ آپ کے سورسز کیا بتاتے ہیں اس حوالے سے، اور یہ بیان فرمائیے کہ کیا اب جو وہ مذاکرات کی بات تھی وہ ساری ایک ہسٹری بن گئی؟ جی، میرے تو اپنے کوئی سورسز نہیں ہیں، مجھے بھی میڈیا کے ذریعے سے ہی معلومات حاصل ہو رہی ہیں، اور فوج کی طرف سے دعوے ہو رہے ہیں، اس کی تصدیق کے لیے میڈیا کو وہاں تک کوئی رسائی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے بھی حملے بھی ہوتے رہے ہیں، کارروائیاں بھی ہوتی رہی ہیں، آپریشن بھی ہوتے رہے، سرجیکل اسٹرائک بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن فوج نے میڈیا کے کسی بھی آزاد ذریعے کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ جا کے تحقیق کرے اور دنیا کے سامنے اور قوم کے سامنے پیش کر سکے کہ یہ اصل کہانی ہے اور یہ کارروائی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وزیرستان کے عوام، وہاں کے بچے اور خواتین محفوظ ہوں، لیکن ہمیں یہ خدشات ہے کہ ان حملوں میں بھی وہ وزیرستان کے عوام بے گناہ ہم بھی اس میں ہٹ ہو چکے ہوں گے، اور اس سے پہلے بھی ہٹ ہوتے رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے سے ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مذاکرات کے علاوہ اور کوئی حل اس کا نہیں ہے۔ 10-12 سال تک یہ آپریشن ہوتے رہے ہیں، لیکن آپریشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ مستقبل میں بھی جتنے بھی آپ آپریشن چاہیں کر لیں، لیکن نتیجہ کے لیے آپ کو پھر مذاکرات کی میز پہ آنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ خرابیت اختیار کے بعد وہ کام کریں، اس سے پہلے کہ نقصان سے پہلے ہی مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اچھا ابراہیم صاحب، ایک جواب چاہتا ہوں میں آپ سے، یہ بیان فرمائیے گا، یہ جو خبریں ہیں کہ وہاں پر بہت سارے غیر ملکی آباد ہیں وزیرستان میں، جنوبی اور شمالی وزیرستان میں، آپ کی کیا اطلاع ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر وہ موجود ہیں اس وقت؟ یقیناً موجود ہیں، اور ایک دن سے نہیں ہے، سال سے ہیں، اور ان کے خلاف فوج نے کئی آپریشن کیے ہیں، لیکن ابھی تک ختم نہیں کر پائے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری فوج اور ہماری مختلف حکومتیں وہ کیا کرتے رہے ہیں، اور وہ ان کو آج تک اس کو وزیرستان کو اور فاٹا کو بات کیوں نہیں کر سکے ہیں، اور کیوں یہ لوگ موجود ہیں وہاں پہ موجود ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ میں بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب کی جانب چلتا ہوں۔ شاہ صاحب، آج سمیع الحق صاحب کا بھی بیان تھا، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو بندوق کے ذریعے شریعت نافذ کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی آپریشن کے ذریعے امن ممکن ہے، تو پھر یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں
کیا بیسٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی؟ یہ جو ابھی ایکشن ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آر وی ہیڈنگ ٹوورڈز دا رائٹ ڈائریکشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آج کا ایکشن ہے یہ معمول کا ایکشن ہے. یعنی فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پر ان کے فوجیوں پہ حملے ہوں گے تو اس کے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے جوابی کارروائی ہوگی. تو یہ ایک کارروائی ہے جو ابھی سیز ہو جانی چاہیے اس شام تک، اور یہ محدود کارروائی ہے. اور ابھی فوج کے ساتھ یعنی ایئر فورس کے ساتھ بلکہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ پراپرلی ریکگنائز کر سکتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ عام لوگ ہیں. اور اس سے پہلے بھی جو اس طرح کی کارروائی کی گئی اس میں ٹیررسٹ کو جو حکومت نے یا فوج نے اعلان کیا کہ مارے گئے ہیں، ابھی تک جو ہے طالبان یہ نہیں کہہ سکے ہیں کہ نہیں وہ نہیں مارے گئے. تو میرے خیال میں آج کی کارروائی بھی آپ کو معلوم ہے کہ کوئی 48 گھنٹے پہلے فوج کے 10 بندے جو ہے شمالی وزیرستان میں شہید کیے گئے تھے اور اتنے ہی شاید زخمی ہوئے، اور یہی سوچا جا رہا تھا کہ ابھی کارروائی ہوگی فوج کی طرف سے، جوابی کارروائی. اور یہ ایک پالیسی کے تحت یعنی آپ وہاں پر مذاکرات کے نام کے اوپر ٹھیک ہے مذاکرات آپ کر لیں، لیکن فوج کے اوپر حملہ ہوگا تو وہ جوابی کارروائی کریں گے، کیونکہ اگر اپنے فوجیوں کے دونوں ہاتھ پیچھے آپ باندھ کے وہاں پر ان کو چھوڑ دیں تو یہ شاید فوج کے مورال کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ مذاکرات، ہاں اگر بامقصد مذاکرات ہو اور اس سے کچھ حاصل ہو رہا ہو تو کیوں نہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ مذاکرات کتنے عرصے سے جاری ہیں اور اس میں کبھی جگہ کے تعین کیا جاتا ہے، کبھی ان کے مطالبات کے اوپر غور کیا جاتا ہے، اور لگتا ہی ہے کہ حکومت ایک سوالی کی طرح ان سے بات کر رہی ہے، ایک حکومت کی طرف سے نہیں. حکومت جو ہے اس کے پاس مناپلی افار ہوتی ہے، اور یہ جو کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات سے حل ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی تاریخ میں مثال نہیں ہے جو اس قسم کا مسئلہ مذاکرات سے حل ہوا ہو. لیکن باہر صورت اگر یہ سیاسی حکومت ہے، ان کا ایک فیصلہ ہے تو وہ کریں نا مذاکرات. مطلب ہے کتنے مہینے ہو گئے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں مذاکرات، اور میرے خیال جی درست ہے. اچھا ابراہیم صاحب، کیونکہ وقت کم ہے، میں صرف ایک آخری سوال آپ سے کروں گا کہ جیسے آپ نے بھی بیان فرمایا کہ غیر ملکی موجود ہیں ان علاقوں میں، تو پھر اگر پاکستان کی ہم نے جو خود مختاری ہے یا جو اتھارٹی ہے اسٹیٹ کی وہ اگر اسٹیبلش کرنی ہے تو پھر ان غیر ملکیوں کو تو نکالنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ نکلیں گے نہیں تو کیسے اتھارٹی قائم ہوگی؟ یا آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی اور حل ہو سکتا ہے؟ اور یہ 10 سال سے فاٹا میں ہماری فوج جو پڑی ہے انہوں نے غیر ملکیوں کو اب تک نکالا کیوں نہیں ہے؟ اور فوج سے یہ سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے؟ آج اس وقت فوج اگر چاہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، فوج نہ چاہے کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، ملا نذیر کے ساتھ فوج نے مذاکرات کامیاب کی اور کامیاب ہوئے، حافظ گل بہادر کے ساتھ کامیاب کیے اور کامیاب ہوئے. اس وقت بھی فوج جائے گی تو مذاکرات کامیاب ہوں گے. اگر نہیں کامیاب ہو رہے تو اس کے معنی ہے کہ فوج نہیں چاہ رہی، اور فوج کو حکومت پیچھے رہنا ہوگا، حکومت کو یہ حق دینا ہوگا کہ وہ فیصلہ کرے، اور اگر وہ فوج کو بھیجتی ہے تب فوج کارروائی کرے. اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فوج آگے ہے اور حکومت پیچھے ہے، اور فوج کو اصل اختیار فوج کے ہاتھ میں ہے. بہت بہت شکریہ جناب ابراہیم صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، بہت شکریہ. بہرحال جو خبریں ہیں وزیرستان میں آپریشن ہوا ہے، بڑا زبردست آپریشن ہوا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 60 سے زائد ملیٹنٹس کو ہلاک کر دیا گیا ہے. ماضی میں بھی سٹرائکس ہوئی تھیں اور تب یہ خبریں تھیں کہ وہ جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ فوری طور پر انہوں نے رسپونڈ کیا تھا اور وزیراعظم صاحب سے اجازت نہیں لی گئی تھی. لیکن اب جو حکومتی اکابرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ اس دفعہ وزیراعظم صاحب سے اجازت دی گئی اور ان کی مرضی سے یہ حملہ ہوا
دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک اور اہم معاملے کی۔ نریندر مودی حلف اٹھانے جا رہے ہیں اگلے ہفتے اپنے نئے منصب کا، اور انہوں نے دعوت دی ہے وزیر اعظم نواز شریف کو کہ وہ بھی آئیں اور اس میں شرکت کریں۔ پاکستان میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ کیا وزیر اعظم نواز شریف کو جانا چاہیے یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے مختصر وقفے کے بعد۔ نئی دلی سے یہ خبر آ رہی ہے کہ بھارتی منتخب وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہا ہے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے، ان کو دعوت دی ہے کہ وہ جس دن حلف اٹھائیں گے وہ بھارت تشریف لائیں۔ کوئی اس قسم کی دعوت ہی وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی دی تھی منموہن سنگھ کو جب انہوں نے الیکشن جیتا تھا، لیکن منموہن سنگھ پاکستان نہیں آئے۔ اور ابھی جب ٹیلی فون کال کی تھی نواز شریف صاحب نے نریندر مودی کو، تو اس میں بھی انہوں نے ان کو یہ دعوت دی کہ وہ پاکستان آئیں، لیکن مودی صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف جائیں گے، کیا ان کو جانا چاہیے؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے گل صاحب یہ بیان فرمائیے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو جو اس وقت ہمارے ہاں معروضی حالات ہیں، جو ایشوز چل رہے ہیں، جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، نریندر مودی صاحب کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیے، اگر تو آپ اپنی انا کے اسیر نہیں بننا چاہتے اور اپنے گھمبیر مسائل کو سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو جانا چاہیے، کیونکہ اب دیکھیے امریکہ نے بھی پابندی لگائی تھی، ویزے سے انکار کیا تھا نریندر مودی کو۔ فوراً ہی نتائج آنے کے بعد صدر اوباما نے ان کو واشنگٹن آنے کی دعوت دے دی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو حقیقت پسندی کا دامن تھامنا چاہیے، صرف جذبات کے ذریعے اپنی خارجہ پالیسی نہیں چلانی چاہیے۔ اس وقت بہت زیادہ ذمہ داری پاکستان کی قیادت پہ ہے کہ اپنے ان تحفظات جو کہ بھارت کو ہیں، جو امریکہ کو ہیں، کس طریقے سے ان کو ایڈریس کر کے خود جائیں، ان کو اعتماد دیں کہ ہم واقعی ایک نیا آغاز چاہتے ہیں پاکستان کے بھلے کے لیے، بھارت کے بھلے کے لیے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو جانا چاہیے۔ شہزاد چودھری صاحب، آپ بیان فرمائیے، ہم تو انہیں بار بار بلاتے ہیں، وہ تو آ نہیں رہے، تو پھر ہم خود ہی چلے جائیں ان کی جانب؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کا ماسٹر سٹروک ہے کہ نہ ابھی تک ان کے وزیر اعظم یہاں آئے، لیکن انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کو دعوت دے دی۔ اب اگر یہ نہیں جاتے تو پھر بھی جو ذمہ داری ہے ان کے سر پہ آتی ہے کہ مودی صاحب نے آتے ہی سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ نواز شریف صاحب کو اپنے ہاں بلا لیا، لیکن نواز شریف صاحب ہی نہیں آئے۔ اب وہ نہیں آئے تو ظاہر ہے کہ پریشر پاکستان پہ ہے یہ ثابت کرنے کا کہ وہ تعلقات میں بہتری چاہتا ہے، اور اگر یہ چلے جاتے ہیں تو اپنے ہاں اتنی کمزوریاں ہیں اندر ان کے، ہمارے سسٹمز کے اندر، ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر، حکومت اس وقت کمزور نظر آ رہی ہے، جتنے چیزوں میں گھری ہوئی ہے کہ شاید نواز شریف کے پاس صاحب کے پاس کوئی بتانے کے لیے، کہنے کے لیے بہت کچھ ہوگا نہیں، صرف یہ طفل تسلیاں دینا کہ پاکستان بہتری چاہتا ہے۔ پاکستان تو بہت دیر سے بہتری چاہتا ہے اور ہمارے وزرائے اعظم اور صدور گئے بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بھارت کس طرح مانے گا اور وہ کیا مانے گا۔ اور میں چونکہ کچھ میرا تجربہ ہے اس لیول کی کسی ایک دو میٹنگ میں بیٹھنے کا، تو یقین مانیے کہ وہ صرف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس کہنے کو بہت کم ہوتا ہے۔ اور اس کی کچھ مثالیں تو پچھلے چند دنوں کے اندر آئی بھی ہیں جہاں پر یہ بتایا گیا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب سنتے رہ گئے اور باقی لوگ بولتے رہے۔ تو بدقسمتی سے پاکستان کے معاملات ایسے ہیں کہ ان کے پاس ایک چیز کا خیال رکھیں، اگر جائیں تو اتنا ایکیومن ہونا چاہیے کہ پہلی میٹنگ کے اندر مودی کو یا برابر کی ٹکر دے سکیں یا اس کو ڈومینیٹ کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر یقین مانیے کہ مودی جتنا زیرک انسان اور اتنا عقل مند انسان وہ ان کو ڈومینیٹ کرے گا، اور پھر وہاں سے یہ سبق لے کے ہی آئیں گے کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے، کچھ کہہ کے نہیں آئیں گے، کچھ دے کے نہیں آئیں گے، کچھ بتا کے نہیں آئیں گے۔ اچھا امتیاز گل صاحب، ایک بات ہے کہ اب تک جو بڑے مسائل تھے پاکستان کے، اس میں نواز شریف صاحب نے بطور چیف ایگزیکٹو خود سے فیصلہ کوئی نہیں کیا۔ بہت سارے معاملات میں جیسے دہشت گردی آل پارٹیز کانفرنس بلا لی، اسمبلیوں میں چلے گئے، جی مشرف کے خلاف مقدمہ کرنا ہے تو کنسنسس ڈیولپ کریں۔ یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے اگر جانا بھی ہے تو جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہماری مختلف بڑی دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو آن بورڈ لینا چاہیے؟ دیکھیے، آن بورڈ تو ضرور لینا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ چیف ایگزیکٹو ایک ملک کا ہے، اس کا فیصلے کرنے کا اختیار بہرحال اس کے پاس ہے۔ جہاں تک آپ سیاسی قوتوں کا اگر پہ نظر ڈالیں
تو چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہے، چاہے MQM ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، جتنی یہ بڑی جماعتیں ہیں وہ تمام بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہیں. وہ تمام جو سرد جنگ کے زمانے کی پالیسیاں ہیں جو پاکستان نے اختیار کر رکھی ہیں، عدلے کا بدلہ، اس سے نجات چاہتی ہیں. مودی صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو یہی کہنا ہے کہ آپ نے جو پالیسی اختیار کی تھی ہمارے حوالے سے، آپ وہ اگر تبدیل کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر سکتے ہیں. یہی وہ بات ہے، یہی وہ یقین دہانی ہے جو پاکستان کے وزیر اعظم سے وہ سننا چاہیں گے. یہ وقت آ گیا جب سیاستدان کہتے ہیں کہ پارلیمان بالادست ہے چونکہ عوام کی نمائندہ ہے، تو اس بالادست پارلیمان کو بھی ایسا پھر فیصلہ کرنا چاہیے ملک کے وسیع تر مفاد میں جس سے اس ملک کے عوام کا بھلا ہو. اچھا شہزاد صاحب، کیونکہ کشمیر ایک بڑا اہم ایشو ہے اور آرمی چیف نے جو اپنی پالیسی ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی شہ رگبی ہے، یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو جائیں گے وہاں پر وزیر اعظم نواز شریف صاحب، تو ابھی تو کیونکہ یہ اوتھ ٹیکنگ ہوگی، کوئی باضابطہ کوئی مذاکرات تو ہونے والے نہیں ہے، تو یہ تو صرف ایک جسچر ہی ہوگا. لیکن یہ بھی تو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ بہت سارے جو کشمیری ہیں جو ایٹراسٹیز بھگت رہے ہیں وہ بھی تو دیکھیں گے کہ یہ کیا پاکستان کے وزیر اعظم کر رہے ہیں. دیکھیے، نہ صرف یہ، میرا خیال ہے کہ اور بھی پریشر ڈالے گا بھارت. وہ یہ بھی صاف الفاظ میں ظاہر کرے گا کہ حافظ سعید اور ممبئی 2008 کا جو مقدمہ ہے اس کے نتائج جلد سے جلد دکھنے چاہیے اور انہیں ملنے چاہیے. اور داؤد ابراہیم بھی آپ کے ہاں رپورٹ کیا جاتا ہے، اگر ہے اور آپ کی حکومت کے خبر ہے تو ہمیں بتائیے، کیونکہ ہم اسے واپس چاہتے ہیں. اس قسم کے مسائل ہوں گے، اس قسم کی گفتگو ہوگی جو تو اگر ہم اس قابل ہیں کہ ان سوالوں کے جواب دے سکیں پھر تو ہمیں ضرور جانا چاہیے. اور اگر ہم اپنی پیراڈائم شفٹ نہیں اس وقت کر سکتے، تبدیلی نہیں چاہتے، تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ پھر اس سے اب بچا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی والی بات ہے. اگر جائیں گے تو یہ نظر آئے گا کہ پاکستان کس حد تک یہ کس میٹل کی لیڈرشپ ہے. دیکھیے، مودی کا جو اسٹرینگتھ ہے اس کا اپ فرنٹ، اس کی کلیئرٹی، اس کا فوکس، وہ بالکل واضح ہے کہ وہ بھارت کے لیے کیا چاہتا ہے، وہ کس طریقے سے چاہتا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ وہ اپنی پالیسی کو کس طریقے سے اننسیٹ کرے گا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک ڈیفیوز لیڈرشپ کا سٹائل ہے، ایسی لیڈرشپ کا سٹائل ہے جو نظر نہیں آ رہی. تو چاہے آپ اس میں کشمیر کو شامل کر لیں، چاہے اس میں پاکستان کے خلاف اس قسم کے اور جو دہشت گردی کے ہیں ان کو شامل کر لیں، پاکستان کے پاس جواب کی کلیئرٹی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب، بہت شکریہ امتیاز گل صاحب. بڑا اہم معاملہ، بڑا اہم فیصلہ کرنا ہوگا وزیر اعظم نواز شریف کو. اگر جاتے ہیں بھارت تو پھر پوری طرح تیار ہو کے جانا ہوگا تاکہ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان پر کھل کر بات کریں. اور یقیناً بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر سگالی کے جو جسچر ہیں وہ پاکستان کی انٹرنیشنل جو اس وقت کمیونٹی ہے اس میں پاکستان کی ریپیوٹ کو بہتر بنائیں گے. لیکن صرف ریپیوٹ بہتر بنانا مناسب نہیں ہے، پاکستان کے مفادات کے لیے بالکل کھل کر پاکستان کا موقف بیان کرنا بھی نہایت ضروری ہے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے نہایت اہم معاملے کی. پمرا کے پاس ایک معاملہ پڑا ہوا ہے جیو پر پابندی کے حوالے سے، لیکن حکومت اس حوالے سے کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ جو انڈیسیژن ہے گورنمنٹ کے پارٹ پر، یہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گا، اس پر بات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جناب قمر زمان قاہرہ اور یاسر پیرزادہ ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت جیو کا معاملہ نہایت اہمیت اختیار کر چکا ہے. ایک طرف ISI کی کمپلینٹ ہے تو دوسری طرف بہت سارے جو مذہبی گروپ ہیں وہ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جیو پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ جو ایک مارننگ شو میں جس انداز میں نسبت جوڑی گئی اہل بیت سے ایک شادی شدہ کپل کی، بہت سارے لوگ اس پر خفا ہیں اور بڑے اسٹرانگ ریئیکشن کا اظہار کیا جا رہا ہے. ISI کا معاملہ تقریباً 1 مہینے سے زائد ہو گیا، لیکن ابھی تک پمرا اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. بات وزارت اطلاعات کو گئی، وزارت اطلاعات سے وزارت قانون، اور اب یہ خبر آ رہی ہے جناب پرویز رشید صاحب کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا اور اس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا. گویا حکومت ابھی بھی انڈیسیژن کا شکار ہے، اس معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہی. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انڈیسیژن ہے آن دا پارٹ آف گورنمنٹ، اس سے معاملہ مزید گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ قانون موجود ہے تو کوئی بھی فیصلہ ہو جانا چاہیے
جس طرح کا بھی فیصلہ ہے، تاکہ جو ایگریڈ پارٹیز ہیں اگر وہ مناسب سمجھیں تو پھر کورٹ آف لا سے رجوع کر سکتی ہیں۔ آج اس سارے معاملے پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب قمر زمان قائرہ، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، اور ان کے ساتھ یاسر پیرزادہ کالمسٹ ہے نون، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے قائرہ صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ قائرہ صاحب، آپ خود بھی وزیر اطلاعات و نشریات رہے ہیں، 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا اور کوئی جو کمپلینٹ ہے اس کے حوالے سے پیمرا کوئی فیصلہ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو انڈیسیژن ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، معاملہ بگڑتا جا رہا ہے مزید۔ صاحب بہت شکریہ، مجھے اپنے موقع فراہم کیا ہے۔ یہ جب سے یہ واقعہ ہوا، یہ مسئلہ بنا ہے، اس وقت سے حکومت کے پارٹ پہ ابھی تک کلیئرٹی سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ چاہتی کیا ہے، کیوں ایسی صورتحال میں گورنمنٹ الجھی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف ایک وزارت دفاع وہ کمپلیننٹ ہے کہ جیو نے ایک زیادتی کی ہے، ایک غلطی کی ہے اور ان کو پنش ہونا چاہیے، اس کی سزا جو بھی ہے، فائن ہو، سسپینشن ہو، جو بھی سزا ہونی ہے اکارڈنگ ٹو لا۔ دوسری وزارت کو پیمرا نے بھیج دیا کیس کہ آپ اس پہ اپنا اوپینین دیں کہ پیمرا اس پہ امپاورڈ ہے نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ اس وزارت کے انچارج وزیر بھی وہی انچارج ہیں جو انفارمیشن منسٹر ہیں، اور ان کی وزارت ایک کہتی ہے کہ پیمرا امپاورڈ ہے، پیمرا کو یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ اکارڈنگ ٹو لا کرے۔ تیسری وزارت اب کہہ رہی ہے کہ نہیں، اب ہم پیمرا کے ذریعے نہیں امپلیمنٹیشن کرائیں گے، ہم ایک کمیشن بنائیں گے۔ کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کمیشن کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے۔ سیٹلڈ اداروں کو اگر وہاں کمزوری ہے تو اس کمزوری کو دور کیجیے۔ مثال کے طور پہ اگر پیمرا کا چیئرمین نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، کس نے لگانا تھا؟ اگر آپ نے ایک چیئرمین کو ہٹایا تو ابھی تک دوسرا چیئرمین آ جانا چاہیے۔ اور اب آپ اگر پرویز رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنے گا، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہر ادارے کے اوپر کمیشن بنے گا، آج اگر پیمرا کے امپلیمنٹیشن کی وجہ سے، میں جیو کی مخالفت میں بات نہیں کر رہا، میں آزاد میڈیا کا حامی ہوں، قائل ہوں، لیکن یہ بات تنی صاحب ضرور سمجھنی چاہیے کہ اگر ایک ادارے کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی سپریم کورٹ کا یا کوئی ججز کا کمیشن بنے، وہ فیصلہ کرے گا، تو اس کا مطلب ہے پھر اس ادارے کو ڈسبینڈ کر دینا چاہیے۔ جی قائرہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، یاسر پیرزادہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یاسر، آپ نے قائرہ صاحب کی بات سنی، یہ جو انڈیسیژن ہے، یہ جو چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس سے تو حکومت نہ صرف اپنی پوزیشن بھی خراب کر رہی ہے بلکہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو بگاڑ رہی ہے۔ اس سے تو نہ جیو کو فائدہ ہو رہا ہے، نہ جرنلسٹ کمیونٹی کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ تو ایک پوری کی پوری قوم جو ہے ایک مزید اضطراب میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ جی شکریہ سمیع صاحب۔ لاجری جو باتیں قائرہ صاحب نے کی، میں ان سے کافی حد تک تو ایگری کرتا ہوں۔ 1-2 باتیں صرف میں اضافہ یہ کروں گا کہ یہ جتنا بھی جو یہ سارا آپ کو نظر آیا نا، وزارت دفاع نے اس کو ریفرنس بھجوایا اور پھر انہوں نے آگے سے پوچھا وزارت قانون سے پیمرا نے کہ آیا ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے، اور پھر واپس وہ ریفرنس آیا، پھر ایک اجلاس ہوا، اور اجلاس کے بعد پھر ایک پیمرا کا جو اسپوکس مین ہے وہ بھی پھر منظر عام پر آیا اور اس نے کچھ اور ہی باتیں کر۔ یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ کیسے اسٹیٹ کے یا بیوروکریٹک ادارے کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ کلاسک ایگزامپل ہے، اور ویسے یہ بائی دی وے ہمارے ملک میں ہی نہیں ہے صرف، یہ دنیا بھر میں بھی اس کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ ایون بہت ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی کافی حد تک جو یہ ایک بیوروکریٹک طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا، وہی ہوتا ہے کہ آپ کی طرف بال اچھال دی، اس نے ادھر اچھال دی، اس نے پھر واپس پھینک دی، تو یہ رسپانسبلٹی شفٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ باقی اس بات سے میں ایگری نہیں کرتا کہ کمپلیننٹ جو ہے وہ ایک منسٹری ہے وزارت دفاع، تو دوسری منسٹری نے اس پر کیا، اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وزارت دفاع کے بعد جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ISPR نے غالباً کمپلینٹ بھیجی تھی، تو وزارت دفاع کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ وہ قانونی راستہ اختیار کرتی اور اس کو جو کمپیننٹ فورم ہے جو کہ پیمرا ہے اس سارے قضیے میں، اس کو بھیجتی، اور جو ہی وزارت دفاع نے کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا یہ بات عجیب سی ہے، مجھے تو کسی لطیفے سے کم نہیں لگتی کہ جس طرح سے کل کو سڑکوں پر آ کر پیمرا کے جو اراکین تھے وہ ڈیسیژن سنا رہے تھے، اور اس کے بعد جس طرح سے ایک اسپوکس مین نے آ کے اس ڈیسیژن کو ختم کیا، یہ بات میری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ بہت بہت شکریہ یاسر پیرزادہ، جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو اس طرح معاملہ جو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک لطیفے سے کم نہیں، جس طریقے سے اجلاس ہو رہے ہیں، جس طریقے سے پھر ان کو وائڈ قرار دیا جا رہا ہے، بہرحال اس پہ کنسنسس ہے کہ جو انڈیسیژن ہے، جو حکومت فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لیت و لال سے کام لے رہی ہے، اس سے معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے اور اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔
ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے NA-68 سرگودا وزیراعظم کا حلقہ انتخاب، جہاں الیکشن کمیشن کا یہ پہلے کہنا تھا کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ دھاندلی نہیں ہوئی، یہ صرف ایک ٹائپنگ مسٹیک تھی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو پہنچا، اس پر بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے عمران خان کی کیمپین جاری ہے، وہ فیصل آباد میں ایک بڑا جلسہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے، مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کی گفتگو ہو رہی ہے، اور اسی دوران میں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پہلے یہ خبر آئی کہ NA-68 جہاں سے میاں نواز شریف صاحب الیکٹ ہوئے تھے، اس کے ایک پولنگ اسٹیشن پر دھاندلی ثابت ہو گئی ہے، اور وہاں پر جو ٹرن آؤٹ تھا وہ اتنا زیادہ ہوا جس پر الیکشن کمیشن نے کچھ انویسٹیگیشن کی، اور یہ پتہ چلا کہ وہاں پہ تقریباً 7,000 ووٹ جو تھے وہ جعلی اس میں شامل کر لیے گئے تھے نتائج میں، لیکن پھر بعد میں یہ کلیریفائی کیا الیکشن کمیشن نے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ بادی النظر میں بظاہر ایک مسٹیک لگتی ہے، ٹائپنگ مسٹیک ہے، اور 8 کا ہندسہ پہلے لگا دیا گیا، ٹوٹل ووٹ جو تھے وہ 700 کچھ تھے، لیکن 8 کا ہندسہ لگنے سے وہ 8,700 کچھ ہو گئے۔ تو یہ کہنا تھا الیکشن کمیشن کا کہ بادی نظر میں یہ ایک ٹائپنگ مسٹیک ہے، لیکن کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ عجیب ٹائپنگ مسٹیک ہے کہ اس کا بینیفیشری جو بعد میں وزیر اعظم بنے وہ ہوئے، اور پھر یہ ایک ایسی ٹائپنگ مسٹیک تھی جس میں ووٹوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ بہرحال کلیریفائی تو کیا الیکشن کمیشن نے، لیکن دھاندلی کا معاملہ اس پر ہم بات کریں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور قمر دلشاد جو الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے میں قمر دلشاد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو آج سب کچھ ہوا۔ السلام علیکم قمر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دلشاد صاحب، یہ ایک بڑی سنسنی خیز سی صورتحال پیدا ہوئی آج۔ پہلے الیکشن کمیشن نے وہاں سے یہ خبریں آئیں، بریک ہوئی کہ جی دھاندلی ثابت ہو گئی ہے، اور اب تحقیقات کا سلسلہ بڑھایا جا رہا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ آپ تو رہے بڑا عرصہ الیکشن کمیشن میں، کچھ روشنی ڈالیے گا کہ یہ سارا معاملہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ہوا کیا آج؟ اصولی طور پر پریزائڈنگ آفیسر نے جو فارم 14 تیار کیا، لیکن اس کی سب سے بڑی اہم ذمہ داری جو ریٹرننگ آفیسر پر عائد ہوتی ہے کہ اس نے فارم 16 تیار کرنا ہوتا ہے، اور فارم 16 جو ہے اس میں تمام پولیس اسٹیشن کا رزلٹ جو ہے نمایاں طور پر لکھا جاتا ہے قانونی طور پر۔ اب جب ریٹرننگ آفیسر کے اس پر دستخط کرتا ہے ریٹرننگ آفیسر، جب ریٹرننگ آفیسر نے یہ محسوس کیا کہ اس پولنگ اسٹیشن پر 8,000 ووٹ کاسٹ کیسے ہو گئے جبکہ 1,500 یا 1,200 پر بنتا ہے پولنگ اسٹیشن، اسی وقت اس کو اپنی غلطی وہیں سے پکڑنی چاہیے تھی، وہ فارم درست کر لینا چاہیے تھا، تاکہ یہ اتنا بڑا جو ایک ظاہر اخبارات میں میڈیا میں انٹرنیشنل لیول پر چلا گیا کہ وزیر اعظم کی جہاں نشست وہ کامیاب ہوئے تھے وہاں ایک پولنگ اسٹیشن پر ٹیمپرنگ ہو گئی، یہ سب چیزیں سامنے نہ آتی۔ اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ پریزائڈنگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کو الیکشن کمیشن کے ہاں طلب کرتے اور ان سے وجوہات مانگتے، پھر ریٹرننگ آفیسر اپنی غلطی کا اعتراف کرتا کمیشن کے سامنے اور اسے کہتا جی یہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، میرے اسٹاف سے غلطی ہوگی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہاں پر الیکشن کمیشن اس کو ایک وارننگ دے کر کہ آئندہ محتاط رہنا اور اس کیس کو ڈسپوز آف کر دیتا، اپنے فیصلے میں لکھ دیتا کہ ریٹرننگ آفیسر بخود ان پرسن پیش ہوئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اب نہ تو پریزائڈنگ آفیسر کو طلب کیا نہ ریٹرننگ آفیسر کو طلب کیا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک مملکت کا ادارہ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کا ادارہ ہے، تو اس نے اسٹیٹ کے مفادات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ٹیکنیکل طور پر، لیگلی طور پر، آئینی طور پر یہ بھی تھوڑی سی اس سے کوتاہی ہو گئی کہ انہوں نے خود ہی وجاہت کر کے اپنے پریس کو اور مزید تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے راستہ کھول دیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ دو کو طلب کر کے فیصلہ کرتے جیسے عدالت میں ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، اور عمران خان کے وکیل کو بھی بلا لیتے بھی، اور عمران خان کا وکیل بھی ان کی وضاحت سننے کے بعد اس کیس کو تسلیم کر لیتا۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس لیے الیکشن کمیشن پاکستان سے یہاں ایک ٹیکنیکل طور پر غلطی ہوگی کہ خود وضاحت کرنے کی بجائے ریٹرننگ آفیسر کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیتے، تو بہتر طریقہ ہوتا ہے۔ غلطی بالکل درست ہے، جی ہاں، ٹیکنیکل غلطی ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ عمران خان صاحب کا بھی تو یہی اعتراض ہے کہ جو آروز ہیں انہوں نے اپنا کام درست طریقے سے نہیں کیا، اور عمران خان کے مطابق تو آروز نے یہ جو کام کیا ہے، جو غلط کیا ہے، یہ کوئی
نادانستہ غلطی نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے ایک بڑی کنسپریسی دیکھتے ہیں. آج کا جو واقعہ جیسے بھی کنور صاحب کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنلی تو ایک یہ میسج گیا اور پھر پاکستان میں بھی یہ میسج گیا پورے میں کہ ایک جو نشست جس پہ وزیر اعظم الیکٹ ہوئے تھے بڑے مارجن کے ساتھ، وہاں پر ایک پولنگ سٹیشن پر یہ ثابت ہو گیا کہ غلطی ہوئی، بھلے الیکشن کمیشن نے اس کو جو بھی کہا. آپ کیا اس پر کامنٹ فرمائیں گے؟ دیکھیں ویسے تو یعنی وہ جیسے کہاوت بنی ہوئی ہے کہ چائے کی پیالی میں جو ہے وہ طوفان جو ہے وہ بپا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی دھاندلی کا جو وہ ویلا ہے آپ اس کو اسی جو ہے وہ اس کیس کے اوپر ہی جو ہے وہ آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں. انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں گئے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو جا کے نہیں کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس قسم کی کوئی ایرر ہوئی ہے. انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن نے خود سے اس معاملے کی جو ہے وہ انکوائری کی. اس لیے میں کنور صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ان کو ایک باقاعدہ کیس کے طور پہ اس چیز کو جو ہے وہ سننا چاہیے تھا. کیس کے طور پہ تب سنتے اگر کوئی فریق جو ہے وہ اس بات کو مدعا بنا کے اپنا جو ہے وہ اپلیکیشن یا وہ کیس کرتا. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ کلیریکل مسٹیک ہے اور سسٹم کی ایرر اور چیز ہے، لیکن جال سازی اور دھاندلی جو ہے وہ بالکل ہی ایک اور چیز ہے. ان دونوں کو آپ مکس نہیں کر سکتے. آپ سسٹم کی ایررز کو جو ہے وہ دھاندلی سے یا جعلی ووٹنگ سے جو ہے وہ تعبیر نہیں کر سکتے. ہمارا سسٹم جو ہے کیونکہ سارے کا سارا مینول ہے، اس لیے اس میں ایررز کا ہونا جو ہے، کلیریکل مسٹیک کا ہونا جو ہے یہ بعید از قیاس نہیں ہے. اور یہ بھی کیونکہ جب یہ عمران خان صاحب نے جو ہے یہ پریس کانفرنس کی تھی تو اس بارے میں پھر انکوائری الیکشن کمیشن میں چل رہی تھی، ہم نے بھی اس بات کو جو ہے وہ اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی. تو یہ ساری چیز جو ہے پوری طرح سے تھریش آؤٹ ہوئی ہے. اس سے نہ تو رزلٹ متاثر ہوتا ہے، نہ اس کا جو ٹوٹل ایگریگیٹ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے جو امیدوار ہیں وہ کہیں دور دور ان کا نام و نشان نہیں ہے، اور یہ ایک محض کلیریکل مسٹیک ہے. اب ان کلیریکل مسٹیکس کو جو ہے وہ بنیاد بنا کے آپ پورے سسٹم کو جو ہے وہ تاہو بالا کرنے کے اوپر اگر چل نکلے تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اس بات کے اوپر اعتبار کریں گے. یا دنیا جو ہے وہ اتنی سمپل ہے، اتنی سادہ ہے. یہ الیکشن جب ہوئے ہیں تو پورا میڈیا جو ہے وہ اس نے اس الیکشن کو جو ہے وہ کور کیا ہے. پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آئے ہیں اور سب کا اتفاق تھا اس بات کے اوپر کہ یہ کمپیریٹیولی جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ الیکشن ہوا ہے. اور پھر اس کے رزلٹ جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں. یہ آپ نے انڈیا میں دیکھا نہیں ہے، جو میڈیا انالیسس دے رہا تھا وہی رزلٹ جو ہے وہ بعد میں باکسز سے باہر نکلا ہے. یہ جو رزلٹ 11 مئی 2013 کو باہر آیا ہے، اس سے پہلے آپ میڈیا کے تمام تجزیے پچھلے 10 دن کے دیکھ لیں. کون سا تجزیہ ہے جس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ 100- کے اوپر جو ہے وہ رہے گی اور باقی پارٹیوں کی یہ پوزیشن ہوگی. پنجاب میں وہ کلین سویپ کر رہی ہے، اندرون سندھ کون کر رہا ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی آ گئی. رانا صاحب یہ بات آپ کی درست ہے جو کلیریکل مسٹیک کے حوالے سے آپ نے بات کی، لیکن پھر ایک جو ڈیمانڈ ہے تحریک انصاف کی، اگر جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ بڑا شفاف تھا تو 1 سال ہو گیا، اگر خود سے انیشیٹو لے کے حکومت ان 4-5 حلقوں میں ووٹ کی شناخت کا عمل ہو جاتا یا جو جس طرح سے ڈیمانڈ کر رہی ہے اپوزیشن، تو یہ سارا معاملہ ختم نہ ہو جاتا. ابھی اس حوالے سے جو ایک کنٹروورسی ہے، دیکھیں اس میں سمیع صاحب ان کی نیت جو ہے وہ نیت ان کی خراب ہے. نیت ان کی یہ نہیں ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 حلقوں میں تھم امپریشن آئیڈینٹیفائی کریں. اب تھم امپریشن کے آئیڈینٹیفائی ہونے سے متعلق سب کو پتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک دو اس میں جو میگنیٹک انک تھی اس کا مسئلہ تھا. پھر اس کے جو اب جس تھم امپریشن آئیڈینٹیفائی ہونا ہوتا ہے اس کے لگانے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگر 100 ووٹر کی لائن لگی اور ایک آدمی پکڑ کے انگوٹھا ٹھک ٹھک جو لگا رہا ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتے. اب اس میں یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی نہ ہونے سے متعلق الیکشن کمیشن بھی پوری طرح سے واضح ہے. نادرا کی بھی اس بارے میں رائے ہے، اور یہی بات انٹیریئر منسٹر اور نثار علی خان نے پارلیمنٹ میں بھی کہی تھی کہ یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتے. آپ اس کے بارے میں ایک کمیٹی بنا دیں اور جسٹس ریٹائر وجہ الدین صاحب کو اس کا چیئرمین بنا دیں، وہ فیصلہ کر لے کہ یہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اب اس میں اگر میں نے ووٹ ڈالا ہے، آپ نے ووٹ ڈالا ہے، وہ اگر آپ کا انگوٹھا آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ اب یہ کروانا یہ چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہنا چاہتے ہیں کہ جی ان 4 سیٹوں پہ جو ہے وہ الیکشن صحیح نہیں ہوا، اور کیونکہ ان 4 پہ صحیح ہوئے تو اس لیے جو ہے وہ باقی بھی پورے پاکستان میں جو ہے وہ سوائے خیبر پختونخوا کے، سوائے ان سیٹوں کے جہاں پہ یہ جیتے ہیں، وہ سارا جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوا. آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے پنجاب میں 424 حلقوں سے الیکشن لڑا ہے.
288 सूबाई और 136 कौमी असम्बली के। 424 में से सिर्फ इन्होंने 15 हल्कों में जो है उन्होंने जो है वो अपना रिट पिटीशन जो है फाइल की है, और 424 में से 255 हल्के 255 हल्के ऐसे हैं जहां भी इनका नामो निशान ही नहीं है। अगर वहां पे 13 कैंडिडेट हैं तो ये 13वें नंबर पे हैं, अगर 7 हैं तो ये 7वें नंबर पे हैं। कंपटीशन में नहीं है, तो कंपटीशन में जो बंदा ना उसके साथ धांधली तो कोई नहीं ना करता। तो ये बात ये सिर्फ, लेकिन राणा साहब मैं क्योंकि वक्त कम है रोकूंगा आपको, मुख्तसरन सिर्फ इस बात का जवाब चाहता हूं कि क्या इस बात की इन्वेस्टिगेशन फिर जरूरी नहीं होगी कि जब कहा गया था मैग्नेटिक इंक का पैसे भी उसके पे कर दिए गए थे, तो क्या वजह है कि बहुत सारे जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर वो स्याही इस्तेमाल नहीं हुई? क्या उन लोगों को अगर पकड़ लिया जाए तो उससे भी तो साजिश का पता नहीं चलेगा कि कौन इसमें शामिल था? उसकी वजह जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ने खुद जो है वो इसकी जो है वो वजाहत की है, और उन्होंने ये बताया था कि इस बारे में जो उनकी जो है वो यानी लिमिटेशंस थी और उसकी वजह से जो है वो ये सारी चीजें जो है वो नहीं कर सके। उसमें उन्होंने वक्त की लिमिटेशन का जिक्र किया, दूसरी बातों का जो है उन्होंने जिक्र किया। ये तो इलेक्शन कमीशन ने खुद इस बात को ओन किया है। कोई इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इंक इसलिए नहीं भेजी कि उनको हमने कहा था या किसी जो है वो और ने कहा था। तो ये तो एक सिस्टम की इरेगुलरिटीज हैं, एरर्स ऑफ सिस्टम हैं, बाकी ये कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं कि ये सिस्टम के इरेगुलरिटीज हैं, किसी ने कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन इसको ओन करता है कि मैग्नेटिक स्याही वो नहीं बेच सके। बहरहाल आज एक ड्रामा हुआ, पहले ये खबर आई इलेक्शन कमीशन से कि धांधली हुई है एक हल्के में जहां से वजीर आजम इलेक्ट हुए NA 68, फिर बाद में ये कहा इलेक्शन कमीशन ने कि ये एक टाइपिंग मिस्टेक थी, ये धांधली नहीं हुई। कंट्रोवर्सी चल रही है और अब देखना यह है कि जो इतवार वाले दिन जलसा है तहरीक इंसाफ का, उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन क्या है और इमरान खान उस दिन अगले अपना जो लाहेअमल है उसके हवाले से क्या ऐलान करते हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।